ویسے تو ہر امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تاہم 20 جنوری کو جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات ہر لحاظ سے غیر معمولی ہیں۔ شہر میں مختلف ریاستوں سے طلب کر کے 20,000 سے زیادہ نیشنل گارڈز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری پر 8,000 نیشنل گارڈز تھے۔ اس مرتبہ کیپٹل اور وائٹ ہاؤس کی طرف جانے والی کئی سڑکیں صرف ٹریفک کے لیے ہی نہیں بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی بند کی جا رہی ہیں۔ 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات پہلے ہی سخت کر دیے گئے تھے، لیکن سیکیورٹی اداروں کے مطابق آنے والے دنوں میں پرتشدد مظاہروں اور حملوں کا خطرہ ہے۔ لوگوں کو شہر سے دور رکھنے کے لیے کئی مقبول سیاحتی مقامات بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں صدور کے حلف اٹھانے کی تقریب کانگریس یا یو ایس کیپٹل کی عمارت کے سامنے کھلی جگہ پر ہوتی ہے، جس میں عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہوتی ہے۔ کورونا وبا کے باعث اس میں پہلے سے ہی کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جیسے حلف برداری کی کمیٹی نے اس مرتبہ تقریب کے لیے عوام میں پاسز تقسیم نہیں کیے بلکہ لوگوں کو اسے آن لائن دیکھنے کی دعوت دی ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پس منظر میں وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ باہر حلف اٹھانے سے نہیں ڈرتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ان لوگوں کو پکڑنے پر حقیقی اور سنجیدہ توجہ مرکوز رکھی جائے جو بغاوت میں ملوث تھے، جنہوں نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا، عوامی املاک کو نقصان پہنچایا۔ انہیں اس سب پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ مگر واشنگٹن میں رہنے اور کام کرنے والوں کو افسوس ہے کہ نئے صدر کی آمد پر روایتی گہما گہمی نہیں ہوگی۔ شہر بہت تناؤ کا شکار ہے اور یہ خوفناک ہے اور یہ بہت مصروف بھی ہے۔ میں نے آج تک اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ پر فوج کو اکٹھا نہیں دیکھا، اور وہ بھی اسلحے کے ساتھ۔ یہ حقیقت کی اس کی ضرورت بھی ہے، یہ تناؤ اور خوف میں اضافہ کر رہی ہے۔ میں یہاں 30 سال سے رہ رہا ہوں، لیکن ایسی صورتحال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں 5 یا 6 حلف برداری کی تقریبات دیکھ چکا ہوں، لیکن اتنی بری صورتحال کبھی نہیں تھی۔ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اتنی فوج کسی کے لیے ابھی پرسکون نظارہ نہیں ہے۔ مجھے ادراک ہے کہ جو کیپٹل پر ہوا وہ بدقسمتی تھی، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ فوج ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی میئر باؤزر کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری پر شہر کو کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز سے لے کر سیکیورٹی کے سنجیدہ خطرات تک سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ پرامن طریقے سے مظاہرے کے لیے آنے والے ان لوگوں سے بہت مختلف ہیں جنہیں ہم نے اس دن یو ایس کیپٹل پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ سامنے آ جائے گا کہ وہ لوگ منظم اور تربیت یافتہ افراد تھے جو عمارت میں داخل ہوئے۔ جہاں صدارتی حلف برداری کی تقریب کو محفوظ بنانے کے اقدامات ہو رہے ہیں، وہیں کانگریس کی عمارت پر حملے کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ایف بی آئی کے مطابق وہ اس کیس کو اسی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں جیسے بیرون ملک سے جنم لینے والے سیکیورٹی خطرات کو دیکھا جاتا ہے، تاہم یہ آسان نہیں ہے۔ آپ یہاں پیدا ہونے اور پرورش پانے والے امریکیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جنہیں آئین کے تحت تحفظ حاصل ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ مجرمانہ سرگرمیوں کی لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے اور انہیں کہاں رکنا ہے۔ ہفتوں تک حکام نے 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت پر حملے کی تیاری کرنے والے اور اس پر اکسانے والے دائیں بازو کے انتہا پسندوں اور سفید فام نسل پرستوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ اب وہ ان لوگوں پر توجہ دے رہے ہیں جو افتتاح کے دوران یا اس سے پہلے مزید تشدد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔